الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، گزشتہ جمعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور آپ کے سامنے میں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق مختصر کچھ گفتگو کی. اب آج اتفاق ایسا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن. تو جی چاہا کہ گزشتہ جمعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، تو آج اس جمعے چونکہ محرم شروع ہونے والا ہے، یکم محرم قریب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی سیرت، ان کی شہادت، ان کے فضائل و مناقب پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں.
یہ بات تو گزشتہ جمعے میں نے عرض کی تھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، سب سے عظیم الشان اگر کوئی ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقامات ہیں۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو نمبر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر دیگر اہل بیت اور دیگر صحابہ اکرام کے مقام اور مراتب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بڑا اونچا مقدر لے کر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی ان کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ شروع سے عطا کیا جانے والا ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی ان کی بڑی عظیم شان ہوتی ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی ان کی عظیم شان ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے تو بھی ایک بڑی عظمت اور شان کے ساتھ آئیں گے، اور جنت میں بھی اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم و شان مقام اور مرتبہ تیار کر رکھا ہے۔ میرے نزدیک اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ سعادت مند اگر انسان انصاف اور عدل سے فیصلہ کرے تو یقیناً یہ دو حضرات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے دو صحابہ ہیں کہ جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، جب جنت میں چلے جائیں گے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اگر کسی کو مدینہ منورہ حاضری کی سعادت مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کی زیارت کی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے پہلو میں مدفون ہیں، قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، تو ان کے مقدر، ان کی سعادت اور ان کی خوش نصیبی کا تو کیا ہی کہنا۔ میرے نزدیک کائنات میں ان حضرات کا جو مقدر ہے ایسا کسی اور کو اللہ نے مقدر عطا نہیں کیا۔ جو مقام اور مرتبہ انبیاء کے بعد اللہ نے ان حضرات کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اب یہ مقام اور مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس طرح ملا، اس کی تفصیل کیا ہے، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس طرح انہوں نے زندگی اس دنیا میں گزاری، کس حال میں ان کو شہادت ملی۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی عمر عمر ہے، عمر عمر ہے، عمر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ذات تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات، جو ہمیشہ عمر سے آگے تھے، ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاتے تھے، باقی ان کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں کہ عمر کا مقابلہ کرتے۔ اور تو اور کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو پوری دنیا سے کفر کو مٹا دیتا، پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا۔
اور میں بڑھ کے ایک بات اور آگے کہتا ہوں کہ وہ عمر تو وہ عمر تھا، آج کے دور کا عمر بھی اسی طرح گزرا نہیں گزرا؟ وہ عمر تو عمر تھا، اس دور کا عمر تھا، لیکن اس عمر کے نام میں وہ اثر ہے کہ آج کے دور کا جو عمر گزرا اس نے بھی 35-40 ممالک کو شکست دی، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، پوری دنیا کو ایک نیا پیغام دے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو عمر واقعی عمر ہے، چاہے حضور کا ساتھی ہو چاہے اس دور کا ہو، عمر عمر ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بزدل ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ عمر عمر کہا کرے۔ اس نام میں یہ تاثیر ہے کہ جب کوئی زیادہ عمر عمر کہتا ہے تو اس کے دل کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی عمر عمر کرتا ہے تو سامنے اگر شیطان ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ شیطان اس دور میں عمر کو دیکھ کر بھاگتا تھا، یہ شیطان آج تک عمر کے نام کو سن کر تڑپتا ہے، جلتا ہے، بھاگتا ہے، اچھلتا اور کودتا ہے۔ یہ نام ہی ایسا ہے عمر۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جس طرح دیگر قریش مخالفین ہوئے، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے اور صحابہ کی مخالفت کرتے، ہر قسم کی ایذا رسانی سے پیچھے نہ ہٹتے، بلکہ کوشش کرتے کہ جیسے ہو سکے حضور کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، کیونکہ اپنے خیال کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک نیا دین لے کر آ گئے، اپنے آباء و اجداد کی روایات کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کی روایات سے امت ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ہٹا رہے ہیں، آپس میں لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عمر کا مقدر ہی اسی طرح کا تھا، اور یہ بات کوئی بعید نہیں، یا یہ سمجھے کہ یہ بات کوئی انوکھی بات میں آپ سے نہیں کر رہا، بلکہ قرآن پاک میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کو بیان کیا گیا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفات اور کمالات کو بیان کیا گیا، اسی طرح قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کا بھی تذکرہ موجود ہے، صحابہ کی بھی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام میں خاص طور پہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، ان کی صفات، ان کی شجاعت، ان کا تقوی، ان کی دیانتداری، ان کی خلافت تک کا بیان قرآنی کتابوں میں موجود ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مخالف تھے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کافروں کے ظلم اور تشدد سے مسلمان تنگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی بعض مسلمان ایسے تھے جو مکہ کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر بسنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون مسلمان ہوئی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر مسلمان ہو کر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کروں گی، کسی اور علاقے میں چلی جاؤں گی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنی اونٹنی پر سامان لادا، اونٹنی پہ سوار ہوئی، مکے کو چھوڑنے کے لیے نکلی۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ خاتون رات کے اندھیرے میں تنے تنہا اونٹ پر سامان لے کر جا رہی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ دوسرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ عورت نے کہا کہ بس میں تنگ آ گئی ہوں تم لوگوں سے، تم لوگوں کی ظلم و ستم سے، میں مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی جب نکیل پکڑی، اونٹ کو بٹھایا، تو عورت نے کہا کہ عمر تو بڑا بہادر ہے، اب تیرا یہی کام رہ گیا کہ عورتوں کو روکنا شروع کرے گا، بس تیری اتنی بہادری ہے کہ اب تو عورتوں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو بڑے بہادر، بڑے دلیر تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل میں ذرا ایک عجیب احساس پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اس قصے کو ایک ہی مرتبہ بس نمٹا دوں گا۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، وہ اس طرح نکلے۔ انہوں نے کہا یہ کیا روز روز کا مسئلہ ہے، آپس میں ہم لڑتے ہیں سب کچھ، بس ایک ہی بار اس قصے کو جا کے میں نمٹا دوں۔ اگلے روز صبح سویرے ہاتھ میں تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی، پوچھا عمر آپ بڑے غصے میں معلوم ہوتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں گا، اس قصے کو آج نمٹا دوں گا۔ یہ روز روز کے جھگڑے، روز روز کے تانے ہم سے اب برداشت نہیں ہوتے، چنانچہ میں یہ فیصلہ کر کے نکلا ہوں۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ کہنے لگے اے عمر، اگر تم نے حضور کو کچھ کہا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بنو ہاشم یہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضور کا قبیلہ ہے ان کے پیچھے پورا۔ حضرت عمر ہوشیار تھے، سمجھ گئے، کہنے لگے کہ اچھا لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو نے بھی اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا۔ انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا کہ عمر مجھ پر غصہ نہ دکھا، مجھ پر اپنی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ نہ کر، اپنے گھر جا کے دیکھ تیری اپنی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میں تو ادھر جا رہا ہوں، یہاں تو میرے اپنے گھر میں اسلام آ رہا ہے، فوراً ان کا رخ بدلا، اپنے گھر آئے۔ جب گھر کی دہلیز پر پہنچے، اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کان میں پڑی، سمجھ گئے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی، دروازہ بجایا، بہنوئی نے پوچھا کہ کون؟ کہنے لگے کہ عمر۔ وہ سمجھ گئے کہ عمر اس وقت تو نہیں آتا، اگر عمر اس وقت آیا ہے تو ضرور کوئی بات ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ چھپ جائے، عمر آئے ہیں، آج خیر نہیں ہے۔ واقعی عمر تھے، کیا اللہ نے کیا انسان پیدا کیا تھا، کیا ان کی بہادری، کیا دلیری تھی۔ بہرحال بہنوئی نے دروازہ کھولا، دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور جلال میں کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہاں پر اندر ابھی کیا ہو رہا تھا؟ بہنوئی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کہا نہ، تو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، مجھے آواز آئی ہے یہاں پر کسی چیز کی۔ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے بات کو چھپا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو پکڑا، زمین پہ گرایا، مارنا شروع کیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ وہ درمیان میں آ گئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت عمر جوش میں تھے، ان کو پتہ نہ چلا، انہوں نے ایک تھپڑ اپنی بہن کے چہرے پہ مارا۔ جب اپنی بہن کے چہرے پہ تھپڑ مارا وہ دور جا گری، تو خون تو ایک ہی باپ کا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اگر تو خطاب کی اولاد ہے تو میں بھی خطاب کی اولاد ہوں، اگر تو ہمیں اسلام کی وجہ سے مارتا ہے تو سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں اور جب تک ہمارے تن میں جان باقی ہے ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اے عمر، تو اپنے آپ کو بڑا بہادر دلیر کہتا ہے، بڑا تو پہلوان ہے، یہ تیری غیرت ہے، یہ تیری بہادری اور دلیری ہے کہ تو اب عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ بات لگی، فوراً پیچھے ہٹے کہ یہ تو میں نے بڑا بزدلی کا کام کیا، ایک عورت کو میں نے مارا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرد اپنے سے زیادہ طاقتور مرد کو مارنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ آج مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں بڑے غصے والا ہوں، بڑا دلیر ہوں۔ تو دلیر نہیں ہے، بغیرت ہے۔ حقیقت یہ دلیر نہیں ہے، بغیرت ہے۔ اس زمانے کا کافر بھی سمجھتا تھا کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، عورت پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو دھتکارنا، یہ کوئی دلیری اور بہادری اور کمال کی بات نہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی بہن سے فرمانے لگے کہ اچھا چلو جو بھی ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح آپ کیا پڑھ رہی تھی. تو ان کی بہن نے کہا کہ نہ، تو ناپاک ہے، ناپاک انسان اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، غسل کیا. اب جب غسل کر لیا تو ظاہری نجاست تو ختم ہو گئی، ظاہری باطنی طور پہ پاک تو ہو گئے. آئے، آ کر کہا کہ دکھاؤ قرآن پڑھ کے سناؤ. تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. چلتے 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 جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو. فوراً یہ آیت ہی عجیب ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس آیت کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے حضور کے پاس لے جاؤ. حضرت خباب رضی اللہ عنہ پیچھے چھپے تھے، فوراً باہر آئے، فرمانے لگے عمر مبارک ہو، عمر مبارک ہو، عمر تجھے مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا، مسلمانوں کا بظاہر کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، عمر ابن الخطاب او عمر ابن ہشام، کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد و نصرت فرما، دو میں سے ایک کو ہدایت دے دے، یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کو ہدایت دے دے، کیونکہ یہ دونوں بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی مسلمان ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو ایک قوت ملے گی، اسلام کو ایک طاقت ملے گی. تو باقی صحابہ تو وہ ہے جو حضور کے پاس آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا یا حضور نے دعوت دی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا. پہلے یوں دعا مانگی، پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ابو جہل کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم اہد عمر، اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے. اب سوچو، اسی لیے کہتے ہیں کہ باقی صحابہ اگر مرید ہیں تو عمر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. ان کو حضور نے باقاعدہ مانگا تھا. حضرت خباب آئے، فرمانے لگے کہ عمر مبارک ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مانگا ہے، آپ کے لیے دعا مانگی ہے، لگتا ہے دعا کے آثار نظر آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے دار بنی ارقم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی 3-4 دن پہلے مسلمان ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے شیر تھے، بڑے بہادر تھے حضور کے چچا، یہ مسلمان ہوئے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تو انہوں نے، بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑے جوش میں ہیں، بڑے جذبے سے آئے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو اندر، اگر تو خیر کے لے کر آیا ہے، خیر کی نیت سے آیا ہے تو اس کو یہاں سے ہم خیر ہی دیں گے، اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے تو پھر آج عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا. حمزہ تھے نا یہ بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حضرت عمر کی نظر پڑی. تو نظر کا فرق ہوتا ہے. جب دل میں کفر تھا، اسلام سے دشمنی تھی تو نظر کا اثر اور تھا، اب جب مسلمان ہونے آئے تو نظر کا اثر اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چادر سے پکڑا، پھر حضور کی کیا قوت تھی. عمر ہے لیکن حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 100 جنتی افراد کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. 100 جنتی افراد، اور ایک جنتی آدمی کو دنیا کے 100 یا 1000 افراد کے برابر طاقت ہوتی ہے. وہ آپ اندازہ لگا لیں، حساب کرتے رہیں کہ کتنے ہزاروں افراد کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چادر سے حضور نے پکڑا، اپنے دست مبارک سے جھٹکا دیا، حضرت عمر زمین پہ گر گئے. حضور نے فرمایا عمر کب تک اس طرح رہے گا، کب تک اس طرح زندگی گزارے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھا، فوراً کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ.
حضرت عمر ادھر مسلمان ہوئے، دار بنی ارقم میں صحابہ نے نعرہ لگایا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر مسلمان ہوئے، صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ پورے مکے کی وادیاں اللہ اکبر کے نام سے گونج گئیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ مکے میں کیا ہو گیا اچانک کہ پورا مکہ اللہ کے نام سے گونج رہا ہے۔ یہ حضرت عمر کی کرامت تھی۔ ابھی مسلمان ہوئے اور ابھی مکے کے اندر اللہ کا نام بلند ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے فوراً بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر باہر نکلے، خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ فرماتے ہیں ہم چلتے جاتے تھے اور مٹی کا دھواں، مٹی کی دھول اڑتی جاتی تھی۔ اس انداز سے ہم چلتے ہوئے مکہ خانہ کعبہ کے پاس گئے، وہاں جا کے نماز ادا کی علی الاعلان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر تھے، علی الاعلان انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے تو آئے میرا مقابلہ کر لے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کفار اس انداز سے پھر مسلمانوں کو تکلیف نہ دے سکے جیسے پہلے مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ ان کو حضرت عمر نظر آتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر آگے ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی، حضرت باقی جتنے حضرات تھے انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا واقعہ پیش آنے لگا، مکہ مکرمہ سے دن دہاڑے اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، سامان رکھا، مکے کے سامنے گئے، تمام کفار قریش کو اعلان کر کے فرمانے لگے کہ او کفار قریش، عمر جا رہا ہے مدینے، اگر کسی میں ہمت ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھا دے۔ لیکن عمر کے آگے کون آتا ہے؟ اس انداز سے انہوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، جتنے بھی غزوات میں، تمام غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کسی موقع پر، کسی حال میں، کسی مشکل میں، سخت سے سخت مرحلے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے مقام بھی ایسا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی تو نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر کا کہ اگر نبی ہوتا تو وہ صلاحیت، استعداد، فراست، فہم، سمجھ، بوجھ، یہ ساری چیزیں اللہ نے عمر کو عطا کی ہیں، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں گیا، میں نے جا کے جنت کے محلات دیکھے، ایک جگہ سے میں گزرا تو مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے، کہ حبشی غلام ہیں، مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر طرح طرح کی انہوں نے تکالیف برداشت کی۔ اب اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ زمین پر چلتے ہیں لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے ایک انتہائی خوبصورت محل دیکھا، اس محل میں میں نے دیکھا کہ طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک نوجوان، قریشی نوجوان کا محل ہے۔ میں قریب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اے عمر، وہ تمہارا محل ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے عمر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی تو میں محل میں داخل نہ ہوا، پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ علیک اغار یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کرتا، آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے، تشریف لے جاتے، میرا محل مبارک ہو جاتا، میں آپ پر غیرت کروں کہ آپ کیوں میرے محل میں تشریف لے آئے۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے نزدیک میرے بیوی بچوں سے، مال اسباب سے، ماں باپ سے سب سے زیادہ مجھے پیارے اور محبوب آپ کی ذات ہے، لیکن اپنے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میری ذات سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، یہ محب اور محبوب کے تعلق کی بات ہوتی ہے۔ کبھی انسان یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھ سے زیادہ اپنے آپ سے میں زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں یا نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ حضور خود فرمائے کہ اے عمر، اپنے آپ سے زیادہ محبت کرو، یعنی اپنی مانگ بڑھا رہے ہیں، اپنے مقام کو بڑھا رہے ہیں، اپنے قرب کو حضور کے نزدیک بڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ لا یا عمر، نہیں عمر، ابھی بھی نہیں، جب تک کہ میری ذات تمہارے ہاں تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کرو اپنی ذات سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، بس اب یعنی اب میرے نزدیک آپ کی ذات میری ذات سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا قرب ان حضرات کا عطا کیا گیا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے، اور صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ ہمیشہ رہتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ابو بکر ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو عمر ہے، پھر کوئی ہے تو عثمان ہے، پھر کوئی ہے تو علی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور پھر اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے، پھر اس کے بعد عمر اٹھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آسمان پہ فرشتوں کے ہاں کوئی وزیر ہے، اسی طرح زمین پر اللہ نے مجھے دو وزیر دیے ہیں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، ایک ابو بکر اور ایک عمر ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے اس دنیا میں حضور کے ساتھ ہے، اسی طرح سے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ دونوں حضرات آج تک حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان اللہ نے ان دو حضرات کو عطا فرمائی۔ بہرحال بات تو بس آگے لے کے جاتا ہوں تاکہ حضرت کی شہادت تک کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زندگی بھر دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اسی وقت حضرت جس طرح دیگر صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی حال تھا۔ آپ سوچو کہ جس نے اپنا سب کچھ کسی کے لیے قربان کیا ہو، اور کسی کے لیے کیا، حضور صلی اللہ علیہ اللہ کے محبوب کا جو محبوب تھا، اللہ کے محبوب کی جو مراد تھا، اور حضور دنیا میں ان سے کس طرح سے محبت کرتے ہوں گے، کیونکہ مانگا تھا نا۔ جب انسان کسی کو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ پھر حضور تو بڑے قدردان تھے، حضور نے کیسی قدر کی ہوگی حضرت عمر کی، کیا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے حقیقی معنوں میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت آئی۔ بعض صحابہ غم سے نڈھال تھے، بعض ایسے تھے کہ رو رو کے ان کا برا حال تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جلال کی کیفیت غالب تھی، ہاتھ میں تلوار سونت کر مدینہ منورہ کے اندر پھر رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر، اور فرماتے جاتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اس میں علماء نے ایک حکمت اور بھی لکھی ہے کہ مقصد یہ تھا کہ منافقین اس موقع کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں، کہیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ تو عمر تلوار لے کے پہلے ہی گھوم رہے تھے کہ اگر خبردار کسی نے کوئی اس طرح کی بات زبان سے ادا کی تو عمر اس کا سر اڑا دے گا تن سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی، صبح فجر کے وقت اجازت لے کر حضور سے اپنے گھر گئے تھے، اہلیہ بیمار تھی،
جب حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، دوڑتے دوڑتے حضور کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دھاری دار چادر ڈالی گئی تھی، چادر ہٹائی، حضور کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، واہ نبیہ واہ رسولہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ، ہائے اللہ کے پیغمبر، ہائے ہمارے رسول، ہائے ہمارے خلیل، ہائے ہمارے حبیب۔ یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے، ان کے آنسو حضور کے چہرے انور پر ٹپکتے جاتے تھے۔ حضور کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، پھر باہر نکلے، دیکھا تو صحابہ کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر جلال میں گھوم رہے ہیں، ممبر پہ سیدھا تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا، تاریخی خطبہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو حضرت عمر فوراً ان کا جلال ختم ہو گیا، کہتے مجھے اب یقین آ گیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں۔ حضرت عمر کا سارا جلال ختم ہوا، فرمانے لگے کہ ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ آج ہی قرآن میں یہ آیت اتری ہے، مجھ پر اتنا غم تھا کہ یہ آیت مجھے یاد ہی نہیں تھی۔ پھر خلافت کا معاملہ جب آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ انہوں نے خود کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، اب یہ اختلاف بڑھے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، مسلمانوں کے اندر انتشار ہو جائے گا، منافقین اور کفار اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں گے، آپ بس اب ہاتھ آگے بڑھائیں۔ عمر سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے جب بیعت کی، تمام صحابہ نے حضرت عمر کو دیکھا دیکھی، سب نے بیعت کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق سب نے اپنا امیر اور خلیفہ بنایا۔ اب آگے چلیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، وفات کے بالکل آخری وقت میں ان کو جب یقین ہو گیا اب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ لکھو، وصیت نامہ میں لکھواتا ہوں، میں اپنے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اہل خلافت کے منصب کا عمر کو پاتا ہوں، ان کا نام لکھو، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ پھر جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد اب عمر کو خلافت ملے گی، صحابہ کو یہ بات پتہ چلی، بعض صحابہ آئے، انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضرت آپ اللہ کو جا کے کیا جواب دو گے؟ اپنے پیچھے اتنا شدید غصے والا جلال والا شخص چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں تو نرمی غالب تھی، عمر کے اندر تو جلال ہے، اس کے جلال سے تو حضور نے فرمایا جس جگہ سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان وہاں سے گزر نہیں سکتا، اس کے جلال سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آخری وقت میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ اللہ کو جواب نہ دے سکوں، میں اللہ کو کہوں گا کہ یا اللہ تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ امانت دار، دیانت دار، متقی، پرہیزگار، حضور پر جانثار جو مجھے نظر آیا وہ عمر تھا، سب سے زیادہ صلاحیت اور اہلیت عمر میں تھی، لہذا اپنے پیچھے سب سے اچھے انسان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور رہی بات ان کی شدت اور جلال کی، تو جب ان پر خلافت کی ذمہ داری آئے گی، جب ان کے سر پر خلافت کا بوجھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے جلال کو نرمی سے بدل دیں گے، اب ان کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا اور نرمی ان کی طبیعت پہ غالب آ جائے گی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی اور آگے امور کو چلانے کا طریقہ کار ارشاد فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ روتے رہے کہ ابو بکر آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ، بس یہ بوجھ میرے کندھوں پر تھا، اب میں تمہارے حوالے کر کر اس دنیا سے جاتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی بیٹی کے ہاتھ ایک اونٹ، ایک حبشی غلام اور ایک راہٹ جس کے ذریعے سے چکی کو پیسا جاتا ہے وہ، اور ایک پرانی چادر، فرمایا کہ میرے پاس کل متاع یہی ہے، زندگی میں نے کچھ بھی مسلمانوں سے نہیں لیا، نہ تو پیسے لیے، نہ میں نے پیسہ جمع کیا، نہ میں نے کوئی جائیداد بنائی، یہ چیزیں میری ذات کی سے تعلق رکھتی تھیں، اے عمر میں تمہارے حوالے کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ چیزیں آئیں، حضرت عمر نے ان چیزوں کو دیکھا تو رونے لگے، فرمانے لگے ابو بکر آپ نے اپنے بعد والوں کو پھنسا دیا، اب جیسی آپ زندگی گزار کے گئے ہمیں بھی ویسی گزارنی پڑے گی، جیسے آپ نے اپنے دامن کو پاک صاف رکھا ہمیں بھی اسی طرح سے تقوی طہارت ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، تو آپ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ جب خلافت کا دن آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بالاتفاق بیعت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر عجیب تاثیر تھی ان کی،
عجیب ایک مقام اور ان کی عجیب شان تھی۔ آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا صدیق، حضرت عثمان کے لیے لقب پڑا غنی، حضرت علی کے لیے لقب پڑا حیدر، مختلف الفاظ مختلف القاب صحابہ کو ملے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب حق اور باطل کو الگ کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ جس دن خلیفہ بنے اس دن سے اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شان اور شوکت میں اس کے 4 چاند لگائے، جگہ جگہ اسلامی فتوحات شروع ہو گئی، مختلف علاقوں میں انہوں نے لشکر روانہ کیے، تو اسلام پھیلتے پھیلتے سیرت نگار بعض فرماتے ہیں 22 لاکھ اور بعض فرماتے ہیں 24 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور ان کی خلافت ایسی نہیں تھی جیسے آج ہمارے دور کے حکمران ہیں، عیاش، عیش پرست، حرام کھانے والے، لوگوں کا حق لوٹنے والے، لوگوں کو عوام کو تڑپانے والے، ذلیل و رسوا کر کے آپس میں محلات کے اندر خوشیاں وہ بھری زندگی گزارنے والے۔ ایسے بے حیا بے شرم لوگ نہیں تھے، یہ تو مسلمان آج ایسا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دیکھنے کے لیے روم کے بادشاہ نے، قیصر نے اپنا ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ جا کر عمر جو مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اتنا نام ہے، اتنا دبدبا ہے، وہ وہاں سے خط لکھتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے یہاں پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا مسلمانوں کا طاقتور لیڈر۔ اور اپنے لیے انہوں نے خلیفہ کے نام کو بھی مقرر نہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ نہیں بلکہ مؤمنین کا امیر، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کی شان و شوکت عطا کی ہے، اس تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہ جب آیا اس نے آ کر لوگوں کو دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کا محل کہاں ہے، ان سے ملاقات کی ترتیب کیا ہوگی، ملاقات کے اوقات کیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے امیر کا نہ تو کوئی محل ہے، نہ ملاقات کے لیے کوئی ترتیب ہے، نہ ان کے کوئی خاص ٹھکانہ ہے، اگر آپ کو ملنا ہے تو جا کر دیکھ لو فلانے جنگل میں بکریاں چرا رہے ہوں گے وہاں۔ جب یہ سفیر گیا، اس نے جا کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیڑ کے سائے میں زمین پر اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا واہ عمر واہ، اگر بادشاہت ہے تو تیری بادشاہت ہے، اگر بادشاہ ہے تو تو ہے، تو نے اپنی عوام کو حق دیا، تو نے ان کے حقوق کی رعایت کی، تو نے انصاف اور عدل کا پرچم لہرایا، تو جنگلات میں بھی سکون سے سو رہا ہے، ہمارے بادشاہ نرم نرم گدوں پہ بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ ان کا دور خلافت ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، بس ٹائم اتنا رہ گیا کہ اگر بولتا جاؤں تو بس ختم نہ ہوگی یہ کہانی۔ عجیب داستانیں ہیں ہمارے بڑوں کی، عجیب داستانیں ہیں۔ ایک دو باتیں بس عرض کر کے بات کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال تو بڑا معروف ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا ذاتی کوئی محل نہیں، ذاتی کوئی خادم نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ان کی اگر آپ صفات کا مطالعہ کریں، کتابوں میں دیکھیں، مسلمانوں پر جب قحط سالی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ان کی خوراک یہ تھی 24 گھنٹوں میں روٹی کو تیل میں ڈبو کر بس کھا لیتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت آپ کے لیے ہم یہ لاتے ہیں یہ لاتے ہیں، فرمایا کہ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگ بھوکے رہے اور عمر یہاں پر بیٹھ کر گوشت کھائے، عمر حضور کو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ عمر ایسا نہیں کر سکتے۔ صائم الدہر تھے، پوری زندگی روزہ رکھا، صرف عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھتے۔ اور لباس ایسا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں جمعے کے لیے خطبے کے دوران میں عمر رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوئے تو لباس پر پیوند ہے، میں نے پیوند گننا شروع کیے، 12 پیوند ان کے لباس پر لگے ہوئے تھے۔ ایک ہی جوڑا تھا، دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا، ایک جوڑے کے اندر 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اس نے زندگی گزاری، اور روتے تھے اس کے باوجود۔ اگر کوئی آ کر پیسوں کی پیشکش کرتا یا یہ پیشکش کرتا کہ آپ کا وظیفہ بڑھا دیا جائے، فرماتے کہ مجھ سے پہلے 2 جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اپنے پاس کیا جمع کیا، انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں، اگر میں ان کے راستے پہ چلوں گا تو میں کامیاب ہوں گا، اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ رات کے وقت
مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاتے رہتے. ایک رات چکر لگاتے لگاتے ایک قافلے کے پاس سے گزرے. اب یہ مسلمانوں کا امیر ہے، آپ سوچو، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، یہ اکیلا ایک خادم کے ساتھ رات کو پیدل مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کہ کہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو چلتے چلتے ایک جگہ گھر سے رونے کی آواز آئی. قریب گئے، دیکھا ایک بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. اندر سے آواز دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی کہ او بی بی اپنے بچے کو خاموش کراؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ رونے لگا، پھر کہا او اپنے بچے کو خاموش کراؤ. تیسری مرتبہ جب بچے کے رونے کی آواز آئی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اچھی ماں نہیں ہے، تجھے بچہ سنبھالنا نہیں آتا، بچہ تیرا روئے جا رہا ہے. عورت نے کہا او اللہ کے بندے، تو نہ جانے کون کہاں سے آ گیا، تجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے دودھ پینے کی عمر ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب اس کے دودھ پینے کا وقت ہے تو اس کا دودھ کیوں چھڑاتی ہو؟ کہا کہ میں کیا کروں، مجبور ہوں. عمر نے دودھ پیتے بچے کے لیے وظیفہ مقرر نہیں کیا. عمر نے کہا ہے کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری کیا جائے گا. ہم غریب لوگ ہیں، خانہ بدوش لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں میرا بچہ جلدی دودھ پینا چھوڑ دے. جب یہ جلدی دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کا وظیفہ جلدی جاری ہو جائے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او اللہ تجھے برباد کرے، تو جا کے عمر کو کیوں نہیں بتاتی؟ کہنے لگی کہ عمر ہمارا حاکم بنا بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتا. فرمایا حضرت عمر نے او بی بی ذرا جلدی نہ کرو، اس کو دودھ پلاؤ، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. واپس اپنے محل میں آئے، پوری رات بے چینی کے عالم میں گزاری. فجر کی نماز میں صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا گریہ طاری تھا، نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، مسلسل آنسو گرتے رہے، آواز بھاری رہی. جیسے ہی سلام پھیرا لوگوں سے کہا کہ نہ جانے عمر کی حکومت کے اندر کتنے بچے بغیر دودھ کے راتیں گزارتے ہوں. کہ عمر اللہ کو کیا جواب دے گا، نہ جانے اس کی حکومت میں کتنے بچوں کو راتوں کو رلایا ہے ان کی ماؤں نے. فوراً فرمایا کہ بس جو بچہ پیدا ہو جائے عمر اعلان کرتا ہے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے، چاہے اس نے دودھ پینا چھوڑا یا نہ چھوڑا. ہزاروں واقعات ہیں ان کے، لیکن وقت نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہیں. آگے دو بڑے مشہور واقعے ہیں، بس وہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں یہ سعادت لکھی کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائیوں کی حکومت سے وہاں چھیننے والے حضرت عمر تھے. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو حضرت عمر نے جب اس مشن پر روانہ کیا، بہرحال ان کو اللہ نے فتح یاب فرمایا. چلتے چلتے مسجد اقصیٰ تک جب پہنچے تو اس علاقے کے جو عیسائی تھے انہوں نے بڑا مضبوط قلعہ تعمیر کیا ہوا تھا، انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر دیے. صحابہ نے بڑی کوشش کی لیکن ان محاصرہ توڑ نہ سکے، آگے جا نہ سکے. تو عیسائیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ اپنی محنت کو خواہ مخواہ ضائع کر رہے ہو، یہ زور نہ لگاؤ، اپنی طاقت نہ دکھاؤ، اس کو طاقت کے بلبوتے پہ فتح نہیں کیا جا سکتا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو شخص فتح کرنے آئے گا اس کا یہ حلیہ ہوگا، یہ نقشہ ہوگا، یہ انداز ہوگا. اگر تمہارا امیر وہی ہے ہم بغیر جھگڑے کے اس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. اگر امیر وہ نہیں ہے تو ہمارا بچہ ذبح ہو جائے گا، لیکن تم مسجد اقصیٰ کو ہم سے چھین نہیں سکتے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا، فوراً حضرت عمر کی خدمت میں خط روانہ کیا ایک سفیر کے ہاتھوں کہ حضرت اب مسجد اقصیٰ کی فتح آپ پر موقوف، آپ تشریف لے آئے، ان سے ملاقات کر لیں. یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو فتح کرنے آئے گا اس کا یہ چہرہ ہوگا، یہ انداز ہوگا. آپ ایسا کریں، اب خود تشریف لے آئے، اب یہ فوج کا کام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی خط ملا فوراً اونٹنی پہ سوار ہوئے، ایک خادم ساتھ لیا، ساتھ کھجور، کچھ توشہ کھجوروں کا لیا، ایک پانی کا مشکیزہ لیا، یہ کل سامان ہے ان کا، وہی لباس جس پر پیوند لگے ہوئے. اونٹ پر سوار ہوئے، مدینے سے روانہ ہوئے. چلتے چلتے آپ سوچو فلسطین کتنا دور، کتنا لمبا کٹھن تکلیف کو بھرا سفر کیا. جب فلسطین وہاں قریب پہنچے مسجد اقصیٰ کے تو درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب بنائی، اپنے غلام کو کہا کہ دیکھو اگرچہ تم غلام ہو اور میں امیر المؤمنین ہوں، لیکن جیسے میں انسان ہوں ایسے تم بھی انسان ہو. تھوڑی دیر میں سوار ہوں گا، تھوڑی دیر تم سوار ہوں گے، باری باری ہم سوار ہوں گے، باری باری اونٹنی پہ سوار ہوں گے، صرف عمر سوار نہیں ہوگا.
اسی انداز سے یہ وہاں تک پہنچے. مسلمانوں کو پتہ چلا امیر المؤمنین تشریف لے آئے, مسلمان استقبال میں باہر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حلیہ دیکھا تو اسی طرح داڑھی میں مٹی ہے, بالوں میں غبار ہے, پرانا لباس ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی کہ آپ تو بڑے لوگوں کے پاس اب ملنے کے لیے جا رہے ہیں, نیا لباس پہن لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب نیا لباس پہنا فرمایا کہ نہ, اس سے میرے دل کے اندر کچھ اثر آ رہا ہے, اتارو میرا پرانا لباس میرے حوالے کرو. اب اللہ کی شان, جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچ گئے دروازے پر تو غلام کی سواری کی باری تھی, حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی باری تھی. عیسائیوں کے پادری کھڑے ہیں, پوچھا ہاں کہاں ہے, کہا یہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں. وہ نہ تو کوئی پروٹوکول ہے, نہ لشکر ہے, نہ ہتھیار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ امیر المؤمنین ہے. کہا ہاں, کہا یہ جو اونٹنی پہ سوار ہے, کہا وہ نہیں, جس نے نکیل پکڑی ہے وہ امیر المؤمنین ہے, یہ عمر ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں نشانیاں تو پوری ہو گئی, بس ایک چیز اب دیکھنا باقی ہے. جب دیکھا تو لباس پر 14 پیوند لگے تھے. انہوں نے گنے, کہا ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے مسجد اقصیٰ کو جو فتح کرنے آئے گا اس کا یہ حلیہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے, نماز ادا کی, اور عیسائیوں نے اپنے سارے ہتھیار ان کے سامنے ڈال دیے. کہا ہم اپنی شکست کو قبول کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا اصل امیر یہ ہے. اب آخر میں بس 5 منٹ باقی ہے, میں اپنی بات کو بس سمیٹ لیتا ہوں. اور یہ تو ایسے حالات اور واقعات ہیں کہ یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے. یہ پڑھنی چاہیے, یہ باتیں یہ سننی چاہیے باتیں. ہم پتہ نہیں کیا ٹک ٹاک اور اس میں ان چکروں میں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کے لیے لوگوں نے کیا قربانیاں دی. اس لیے آج کا مسلمان خسخسا ہے. ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے, اڑ کے ختم, اس کا ایمان چلا گیا. ایمان والوں کو پڑھو, ایمان والوں کی زندگیاں دیکھو گے تو ایمان بنے گا, تو ایمان کا جذبہ آئے گا, دین کی غیرت آئے گی, اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا. اور اگر ایسے ناچ گانے والوں کو دیکھو گے تو جو مسلمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر پہ تشریف لائے. فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا, خواب میں نے دیکھا کہ ایک مرغا آیا, لال رنگ کا, سرخ رنگ کا. اس مرغے نے مجھے 2 مرتبہ ٹھونگ ماری ہے. میں نے اس کی جب تعبیر پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. اب میری شہادت کا وقت چونکہ قریب آ رہا ہے, 10 سال 6 ماہ تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا. پھر فرمایا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے, اب میں ان 6 افراد کو مقرر کرتا ہوں, ان 6 میں سے تم جس کو خلیفہ بنانا چاہو آپس میں ان سے یہ مشورہ کر لیں, وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا. فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. واجعل موتی ببلد حبیبک, لیکن یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں دور شہید ہوں, حضور سے دور ہو جاؤں. یا اللہ مجھے شہادت بھی مدینے میں عطا فرما. یہ ان کی دعا تھی. تو صحابہ پوچھتے ہیں عمر شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینے میں بھی شہادت مانگتے ہو, دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں گی؟ مدینہ تو دار الخلافہ ہے, یہاں تو کوئی مسلمانوں کا مخالف ہے نہیں. فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, میں شہید بھی ہو جاؤں اور مدینے کی مٹی بھی, حضور کا ساتھ بھی مجھے مل جائے. میری یہ دونوں تمنائیں ہیں. اللہ نے دونوں تمنائیں پوری کی. حضور کے مصلی پہ فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ آیا, اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا, زہر میں اس نے اس کو رکھا تھا. کئی دن تک زہر آلود کر کے آیا. اس نے آ کر فجر کی نماز میں چونکہ اندھیرا تھا صفوں کو چیرتا ہوا آیا, جلدی سے اس نے تیزی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا مارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے. صحابہ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, 13 صحابہ کو اس نے خنجر سے وار کیا. بالآخر جب صحابہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے خنجر سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا تاکہ میں زندہ کسی کے ہاتھ میں نہ آؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ وہاں سے لے گئے. جب ان کے گھر پہنچایا گیا, اب جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دوائی دی جاتی ہے تو پیٹ کے زخم سے دوائی باہر آ رہی ہے, دودھ پیتے ہیں تو دودھ پیٹ کے زخم سے باہر آ رہا ہے, سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت قریب ہے. تو صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ اے عمر وصیت کریں, آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, شہادت کا وقت قریب ہے. طبیب نے آ کر کہا کہ شہادت کا وقت قریب ہے, اب وصیت کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 6 نام دیے. فرمایا ان 6 میں سے جس کو خلیفہ بنانا چاہو بنا لو.
پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا صحابہ سے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مجھے خنجر کس نے مارا. گئے دیکھ کر آئے, کہا کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کے پیٹ میں خنجر گھونپا ہے. فرمایا الحمدللہ عمر کا خون کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں بہا, الحمدللہ ایک کافر کے ہاتھوں عمر کا خون بہہ رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا. صحابہ آتے, ان کی زیارت کرتے, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آج مسلمانوں کا اتنا عظیم الشان امیر دنیا سے جا رہا ہے. اب سوچو کون تھے عمر, حضور نے مانگا تھا اسلام کی عظمت, اسلام کی عزت, اسلام کو بلندیوں تک پہنچانے والے, کیا مقام تھا. تو صحابہ پر جو غم اور دکھ کی کیفیت تھی اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں رونے لگے. صحابہ نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ فرمایا نہ جانے میرا کیا بنے گا. یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے عمر کا کیا ہوگا, اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کے لیے ہلاکت لازمی ہے, یقینی. نہ جانے عمر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. تو صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین, آپ تو اللہ کے پیارے تھے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے, آپ نے اللہ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا, ان کے ساتھ وفا کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے وفا کی, آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بلندی دی, آپ کی وجہ سے یہ ہوا, آپ کی وجہ سے یہ ہوا. حضرت عمر فرمانے لگے اے ابن عباس, کل قیامت کے دن آپ یہ گواہی دو گے اللہ کے سامنے. یہ خاموش ہو گئے. حضرت علی کھڑے ہوئے, فرمانے لگے کہ یا امیر المؤمنین میں گواہی دوں گا قیامت کے دن کہ عمر کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا. پھر اپنے بیٹے ابن عمر سے فرمایا کہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, میرا سر زمین پر رکھو. تو انہوں نے کہا کہ ابا آپ کا سر زمین پر کس طرح سے رکھو؟ فرمایا کہ نہ میرا حکم ہے زمین پر رکھو. فرمایا کہ ابا یہ بس اسی طرح. فرمایا نہ میرا سر زمین پر رکھو, میرے رخسار زمین پر لگا دو. جب سر زمین پر رکھا گیا تو راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کی داڑھی مبارک کے اندر مٹی تھی, بالوں میں مٹی تھی, اپنا چہرہ زمین پر رگڑا اور پھر رونے لگے. کہا اے اللہ اگر تو عمر پر رحم نہیں کرے گا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. اے اللہ اگر عمر کے حال پہ تو نے مہربانی نہ کی تو عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ کہتے کہتے جام شہادت نوش کیا. اور جب شہادت کے قریب ایک وصیت انہوں نے فرمائی تھی کہ جا کے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر اجازت لو, ان کو جا کر کہو, یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے, یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے. اور عمر یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ حجرہ تو آپ کا ہے, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حجرہ آپ کا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو عمر کی بڑی تمنا ہے, بڑی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا فرمایا کہ ہاں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, میں چاہتی تھی کہ میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے یہاں دفن کیا جائے, لیکن عمر پر میں اپنی جگہ کو قربان کرتی ہوں, عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے. پھر عمر کے پاس صحابہ آئے, انہوں نے بشارت دی کہ ہمیں اجازت مل گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ, جب میں شہید ہو جاؤں, میرا جب انتقال ہو جائے اس کے بعد دوبارہ جا کے آپ ان سے اجازت مانگنا, ہو سکتا ہے آج میں امیر ہوں تو اس وجہ سے اجازت دی ہو. پھر جب ان کی روح پرواز کر گئی پھر دوبارہ آئے, ان سے آ کر اجازت طلب کی تو امی عائشہ کا وہی جواب تھا کہ میں نے یہ جگہ عمر کے حوالے کر دی. مسجد نبوی کے اندر آپ سوچو کیا خوش نصیب لوگ تھے واللہ. مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ممبر اور محراب کے درمیان حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی, اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابو بکر تھے, اور وہیں پر ساتھ میں جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر, تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ ان کے درجات اپنی شان بلند فرمائے, ہماری طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. وہ ایمان, وہ جذبہ, وہ حضور سے محبت, وہ دین کے لیے وفاداری جو ان کے دلوں میں تھی, اللہ ہمارے بڑوں کے, ہمارے چھوٹوں کے, قیامت تک آنے والی نسلوں اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ بیدار فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.